أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. محترم عزیزان من، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو صادقین ہے، صالحین ہے، ان کے ہم نشین بنو۔ تو اللہ سے ڈرنا اور صالحین اور صادقین کا ہم نشین بننا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جب آپ اللہ سے ڈرو گے تو آپ کے دل میں صادقین کی محبت پیدا ہوگی۔ جب صادقین کے آپ ہم نشین بنو گے تو ان کے صحبت کے اثر سے انشاءاللہ آپ اللہ سے ڈرو گے۔ یعنی اللہ سے ڈرنا اور صادقین کا، اچھے لوگوں کا، اولیاء کرام کا، صالحین کا ہم نشین بننا، یہ دونوں باتیں کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کی علامت ہے۔ عزیزان من، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے معاشرے کی ایک اہم برائی، ایک بہت بڑی برائی، جس میں تقریباً اکثریت ہم اس میں مبتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے: من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، یعنی وہ اس کا ہماری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ جو ہمیں دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی کبھی جب باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو پھر تو میرا بیٹا نہیں ہوگا، بیٹا تو ہوتا ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ لائق اور فرمان بردار، صالح، اطاعت گزار بیٹا نہیں ہوگا۔ یعنی نافرمان بیٹا، اگرچہ وہ نسبی اعتبار سے اس کا بیٹا تو ہوتا ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے بیٹا کہا جائے۔ ہم تو منہ سے، زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور بظاہر نیک اعمال بھی کرتے ہیں، صف اول میں بھی کھڑے ہو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، حج اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن جب بات معاملات کی آتی ہے، لین دین کی آتی ہے، کاروبار کی بات ہوتی ہے، تو اس میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک ریڑھی میں سبزی بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا، پھل میوجات بیچنے والا، اس سے لے کر کے ہمارے صدر اور وزیر اعظم تک، ہم سارے اس برائی میں، اس گناہ میں مبتلا ہے۔ اس وقت تک ہم کاروبار نہیں کرتے جب ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ جب کسی سے کوئی سودا لینا جب آپ جاؤ گے تو وہ آپ کو دکھاتا تو ایک سمپل ہے، لیکن آپ کو بھجواتا دوسرا سمپل ہے۔ جو دوسرا اس نے پیچھے رکھا ہوا ہوتا ہے مجھے اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ ہمیں بھجواتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ کو 100% میں سے 99% آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو آپ کو اصلی چیز نہیں دیں گے۔ دکھائیں گے ایک برانڈ، نام تو دے گا اسے میڈ ان چائنا، لیکن وہ لاہور میں بنا ہوا ہوتا ہے، ہمارے کوئٹے میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ نام تو دے گا میڈ ان یو ایس اے، میڈ ان جاپان، لیکن وہ لاہور کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی فراڈ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار تشریف لے آئے، ایک دکان والے کے پاس آئے، وہاں پر گندم پڑی ہوئی تھی۔ جب آپ نے گندم اٹھائی تو گندم اندر سے گیلی نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا
وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی جب پانی اس پر چھڑکاؤ ہوگا تو آٹومیٹک وہ باری ہوگا, اس کا وزن زیادہ ہوگا. تو آپ نے اس پر سخت وعید فرمائی. آج جب ہم اپنے گریبانوں میں, سب سے پہلے میں اپنے گریبان میں جان کر کے دیکھوں, ہر تاجر, ہر کاروباری, ہر لین دین کرنے والا اگر وہ اپنے گریبان میں جھانکے گا, اپنی اصلاح کرے گا, پھر انشاءاللہ اصلاح معاشرہ ہوگا. اصلاح فرد سے اصلاح معاشرہ ہوتا. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرہ کبھی بھی صحیح معنوں میں وہ فلاحی معاشرہ نہیں کہلائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے, اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہے. آج ہمارے حکمران کیسے حکمران ہے کہ وہ حکمران کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے, لیکن کبھی ہم نے گریبان میں جان کر کے دیکھا ہے کہ ہم کس طرح ہے. میں تو کہتا ہوں آج ہمارے معاشرے میں, آج ہمارے ملک میں ہر شخص جس کی جتنی وسعت ہے, جتنی اس کی طاقت ہے, اپنے طاقت کے مطابق ہر شخص آج ظالم بنا ہوا ہے. تو جب ہم سارے ظالم ہوئیں گے تو ظاہر بات ہے پھر ہمارا حکمران عمر بن عبدالعزیز جیسا نہیں ہوگا, ہمارا جرنیل پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا نہیں ہوگا, نور الدین زنگی جیسا نہیں ہوگا. ظاہر بات ہے جس طرح ہم ہوں گے اسی طرح ہمارے حکمران ہوئیں گے. آئیے آج ہم مل کر کے اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں, یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص جو بھی جس معاشرے میں, جس شعبے میں, جس ڈپارٹمنٹ میں وہ رہ رہا ہے, وہ اخلاص کے ساتھ کام کرے گا, کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے ہمارے حکمران بھی اچھے آئیں گے, ہمارے بڑے بھی اچھے ہوئیں گے اور چھوٹے بھی اچھے ہوئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.